अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको ICSE की तरफ से दौरा कुरान में खुश आमदेद कहती हूँ। इससे पहले कि हम अपना 11वां पारे का स्टार्ट करें, इंशाल्लाह सबसे पहले हम तलावत सुनते हैं, उसके बाद फिर हम कल के पारे के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इस महफिल की बरकत के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو خوشخبری ہم تک پہنچائی کہ جس محفل میں اللہ کا پاک کلام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک سے اس محفل کو لیتے ہیں، اور اللہ کے پاک فرشتے زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں، جہاں بھی انہیں کوئی ایسا گروپ نظر آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں، یعنی اس محفل میں اللہ تعالیٰ اپنی سکینت نازل فرماتے ہیں، اور پھر جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں، چاہے اس میں کوئی وقتی طور پہ بھی آ کے بیٹھ جائے۔ تو اس سے ہمیں محفل کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، کہ قرآن کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس محفل میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ محفل کتنی عظیم ہوتی ہے، اور اس کی عظمت کا ہمیں احساس کرتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے آج کی محفل کا ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پارہ نمبر 9 ہم نے پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کل ہم نے ڈسکس کی تھی۔ ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اور اسے مضبوطی سے آپ پکڑ لیں، اور جو اسے یہ رسی اس طرح ہے کہ اوپر سے جیسے لٹکی اور نیچے آپ اسے سب مل کر پکڑ لو، اور تفرقے میں نہ پڑھو، یعنی کہ گروہ گروہ نہ بنو، کیونکہ جب انسان گروہ گروہ بنتا ہے تو اس کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا وہ ہدایت پالے گا۔ تو ہم سب کے لیے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے جو ہے، اور صراط المستقیم جو ہم دن میں 5 دفعہ اللہ سے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرح ہدایت دے، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تو تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادت کو ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنا، اور مدد کو کہ اللہ کے سوا کسی سے ہمیں مدد نہیں مانگنی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم اسی طرح اللہ سے طلب کرو، کیونکہ مدد اللہ سے ہمیں مانگنی ہے، کرانی کس نے، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی تدبیر ہے کہ اللہ نے کس طرح وہ کام کروانا ہے۔ اور پھر اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور اس کتاب کو پڑھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ کتاب نازل ہی اسی لیے کی گئی کہ اسے ہم سبق لیں، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی۔ مجموعی طور پہ تمام قومیں جو ہیں جن حالات سے گزری اور جو انہوں نے حرکات کی، ان تمام کا بیان اس
کتاب میں موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو ہم آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہدایت کی اور قرآن، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ حق کا راستہ واضح کرتے ہیں۔ پھر اس اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں رک رک کر غور کرنا چاہیے، اس لیے تلاوت کا معمول بھی ترجمے والے قرآن مجید سے ہمیں لازم بنا لینا چاہیے، تاکہ اگر ہمیں کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے، اور اگر ہم ایک پارہ پڑھتے ہیں روز کا تو ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم آدھا پارہ پڑھیں، لیکن اس کو ہم ترجمے سے پڑھیں، بے شک تفسیر سے نہ پڑھیں لیکن ترجمے سے ضرور پڑھیں۔ اور اپنی جو قرآن کی تلاوت ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے۔ حق تلاوت ہی آیا نا سورہ بقرہ میں کہ وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں، حق تلاوت ہی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ پارہ نمبر 9 میں اللہ 9 دفعہ جو ذکر آیا ہے اللہ کی جس صفت کا، وہ حکمت والا ہے، یعنی حکمت والا 7 سے 8 دفعہ آیا ہے۔ بے شک اللہ کی حکمتیں جن سے ہم بے خبر ہیں وہی جانتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ظلم نہیں کرنے والے، وہ سننے والا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور وہ حساب لینے والا ہے مگر انصاف سے۔ علم جان لینا ہی کافی نہیں ہے اور سمجھ لینا کافی نہیں ہے، علم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج کی ہم آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 41 سے ہم اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا پہلے ہم سن لیتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں کا ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم نے بندے پر نازل کی تھی، یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کی اس جانب تھے اور دوسری جانب پراؤ ڈالے ہوئے تھا اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش ہے وہ اس لیے تھا کہ اس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا وہ دلیل روشن کی طرح زندہ رہے. یقیناً اللہ سننے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں اس کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کرتے، لیکن اللہ ہی نے اسے تمہیں بچا لیا. یقیناً وہ سینوں کے حال جانتا ہے بے شک. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت لوگوں نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے ظہور میں لے آئے. اور آخرکار سارے معاملات کا اللہ ہی کی طرح رجوع کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ سورہ انفال کا جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ یہ جنگ بدر کے ختم ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی اور جنگ بدر پہلی مسلمانوں کی جنگ تھی. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے انہوں نے پوچھا کہ تم انفال کے متعلق پوچھتے، انفال ہے مال غنیمت. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر کہ تم مومن ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے سٹارٹ کریں، کیونکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ جنگ کا جو مال ہے، جو مال غنیمت آتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو اس وقت تک کیونکہ مسلمانوں کی اور کافروں کے درمیان کوئی مٹ بھیڑ یا کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے پاس جو ہے اسلامی طریقہ کار کے متعلق تقسیم کا کوئی طریقہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی آیات کو مکمل کرے. تو انہوں نے پوچھا کہ انفال کیا ہے، اور انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. جنگ میں جو مال، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جو چھوٹے موٹے بھی ہوتے تھے ایسے واقعات، اس کے بعد جو مال حصے میں آتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ لوگ آپس میں بانٹ، لیکن اپنے پاس پہلے ایک رسی بھی نہ رکھو، سب کو برابر بعد میں تقسیم کر دیتے تھے. لیکن اس وقت معاملہ کچھ اور تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان حصوں میں تقسیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہوگی، کہ جو کچھ تم نے مال اس میں جنگ میں مال غنیمت کی اب تقسیم کا قانون یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، جس کے متعلق شروع میں اب وہ فیصلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال لا کر امیر یا امام کے سامنے رکھیں گے اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں. پھر اس مال میں سے 5واں حصہ اس غرض کے لیے نکال لیا جائے گا جو آیت میں نازل ہوئی، اور باقی 4 حصے ان سب میں تقسیم کر دیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے لیے ہیں، میری اپنی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، بجز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہاری ہی اجتماعی مسئلے جو ہیں ان پر صرف کر دیا جاتا ہے. لہٰذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاگا تک لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز نہ چھپا کر رکھو، ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے. اس تقسیم میں اللہ رسول کا حصہ ایک ہی ہے، اور اس سے مقصد یہ کہ خمس کا ایک جزا کلمت اللہ اور اقامت دین کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے. رشتہ داروں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو رشتہ دار تھے. پھر یہاں آ گیا کہ اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. 5واں حصہ جو ہے اس میں جب یہ رشتہ داروں کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتہ دار تھے، لیکن جب آپ اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا تو لامحالہ اس کا انتظام تو ہونا چاہیے تھا آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور دوسرے اقربا کی جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی، ضروریات پوری ہوں. اسی لیے خمس میں ان کا اقربا کا حصہ رکھا گیا. لیکن اس امر میں تھوڑا اختلاف ہے کہ آپ کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القربہ کا یہ حصہ کس کو پہنچتا ہے. ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا، دوسرے گروہ کی یہ رائے تھی کہ حضور کے بعد یہ حصہ اس شخص کے رشتہ داروں کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے. تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ خاندان نے نبوت کے فقرہ میں تقسیم کیا جاتا رہے. جہاں تک
تحقیق سے پتہ چلتا ہے خلفاء راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم، اور اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے انفال کے شروع میں پڑھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ انفال کیا ہے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کے بعد بتایا کہ انفال جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پہلا حکم تو یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اور ان کے دل جو ہیں مطلب کہ عظمت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ، اور اب جو اللہ بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس جنگ تم نے اپنے زوم پہ جیتی ہے؟ نہیں، بلکہ تم تھوڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا، تم تھوڑے تھے اور ہم نے تمہیں ان کو زیادہ دکھایا، اور وہ زیادہ تھے تو تمہیں کم دکھایا تاکہ تمہارے حوصلے نہ ٹوٹیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی برسایا، ان کے اوپر غنودگی آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے یہ بتایا کہ تم یہ مجھ سے مانگتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے میں نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہارے اوپر یہ جو ہے نعمتیں کی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ اور اس چیز پر جو کہ فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دوران ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی تائید اور نصرت، یعنی جو مدد اللہ تعالیٰ نے کی اس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی ذات سے ہی ایسا کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی تمہیں اس وقت حاصل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تو یہ حصہ خوشی قبول کر لو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں 42 یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کی اس جانب تھے اور دوسری جانب جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے سے یعنی ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارا ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو یعنی کہ تم پیچھے ہٹ جاتے، لیکن جو کچھ پیش ہے وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اور اسے زندہ رہنا ہی چاہیے تھا، اور جو ہلاک ہونے والا اسے ہلاک ہونا ہی چاہیے تھا۔ یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد یہاں پہ انسان یا افراد نہیں ہے، بلکہ اسلام اور جاہلیت، یعنی کہ جاہلیت کو ختم ہونا ہی تھا اور اسلام کو زندہ ہونا تھا۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ بے بہرا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے، بے خبر خدا نہیں ہے بلکہ دانا و بینا ہے، اور اس کی خدائی میں اندھا دھند کام نہیں ہوتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر جب مدینے سے نکل رہے تھے، یہ جنگ بدر کا واقعہ، اور یہ پہلی جنگ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو تھے بہت ایمان والے بھی تھے، اسٹرانگ ایمان بھی تھا ان کا، اور بہت سارے جو تھے کمزور ایمان والے بھی تھے جو نئے ابھی دین میں داخل ہوئے تھے، تو انہیں جیسے ہی مدینہ پہنچے اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد جو ہے جنگ بدر ہو گیا، اور اس وقت 313 ہمیں پتہ مسلمان تھے ٹوٹل جو جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور ساز و سامان بھی بہت کم تھا، تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے کہ 1000 کے لشکر کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضور کو خواب میں ان کا لشکر دیکھا، اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس سے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا، اور اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھنے لگے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں اور اللہ ترجع الامور، آخر کر سارے معاملات اللہ کی طرح رجوع کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یعنی اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھو، کیونکہ زندگی میں ثابت قدمی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کو کوئی بھی کام جم کر کرنا
کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع اور نامناسب جوش سے بچو، ٹھنڈے دل اور جچی تلی قوت فیصلے کے ساتھ کام کرو، خطرات اور مشکلات کے سامنے تمہارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئے، اور مصائب کا حملہ ہو اور حالات بگڑتے نظر آ رہے ہیں تو اضطرابی کیفیت تمہارے حواس پر طاری نہ ہو جائے، کیونکہ حصول مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کر یا کسی نیم پختہ تدبیر کو سرسری نگاہ میں کارگر دیکھ کر تمہارے ارادے شتاب کاری سے مغلوب نہ ہو۔ اگر کبھی دنیاوی فوائد اور منافع اور لذت نفس کی ترغیبات تمہیں اپنی طرح لبھا رہی ہوں تو ان کے مقابلے میں بھی تمہارا نفس اس درجے کمزور نہ ہو کہ بے اختیار ان کی طرف کھینچ جاؤ۔ یہ تمام مفہومات ایک لفظ یعنی کہ صبر میں پوشیدہ، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری خطرات، مشکلات اور قدموں کا وہ ہو جانا، کانپنا، مصائب کا حملہ ہو، حالات بگڑے نظر آئیں، اضطرابی کیفیت اگر اعصاب پر چھا جائے، لیکن مقصد کے شوق سے بے قرار ہو کر، اور پھر انسان یہ دیکھے کہ اگر کبھی دنیاوی فوائد اور منافع اور لذت کی بات اس طرف بلا رہی ہوں تو ان کے مقابلے میں پھر نفس کو کمزور نہیں کرنا، اسے مضبوط کرنا، یہ سارے معنی جو ہیں ایک صبر میں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ ان تمام حیثیات سے صابر ہوں میری تائید صرف انہی کو حاصل ہوگی۔ آخر میں دیکھیں کتنی پیاری بات کی گئی کہ ان تمام یہ چیزیں کرنے کے بعد پھر اگر کوئی اس کے ان تمام خصوصیات کا حامل ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی صرف اسی کو حاصل ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 46 ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے قریش کی طرف کہ جن کا لشکر مکہ سے بڑی شان سے نکلا تھا، گانے بجانے والی خواتین ساتھ تھیں اور ساتھ شراب کی محفلیں، اور ان تمام مطلب کہ جو جتنی بھی ہو سکتا ہے جو برائیاں جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ تمام برائیاں ان میں درجہ اتم موجود تھی۔ تکبر، فخر، شوکت، اپنی کثرت تعداد پر فخر کرنا، اور جو اپنے سر و سامان کا روب جماتے تھے اور ڈنگے مارتے تھے کہ بھلا ہمارے مقابلے میں کون سر اٹھا سکتا ہے، یہ تو تھی ان کی اخلاقی حالت۔ اس پر مزید یہ کہ ان کے نکلنے کا مقصد جو تھا ان کے اخلاق سے بھی زیادہ ناپاک تھا، وہ اس لیے کہ جان کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے حق اور راستی اور انصاف کا علم بلند ہو، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہو پائے کہ وہ اکیلے گروہ بھی جو دنیا میں ایک مقصد کے لیے اٹھا ہے ختم کر دیا جائے، تاکہ اس علم کو اٹھانے والا دنیا بھر میں کوئی نہ رہے۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا جائے کہ تم کہیں ایسے نہ بن جانا کہ تمہیں اللہ نے ایمان اور حق پرستی کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا تقاضا کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ اور تمہارا مقصد جنگ بھی پاک ہو۔ اور یہ ہدایت اسی زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے لیے بھی ہے کہ کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت ہے وہی آج بھی ہے۔ ہر جگہ پہ فواہش اڈے اور شراب اور ہر بری چیز موجود ہے، یہاں تک کہ جھوٹ، ظلم، زیادتی اور رشوت ستانی، اور بڑا جو جس کے پاس مال ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی بھی لیڈر اٹھتا ہے تو لوگ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ چاہے اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو، اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے، وہ اس کا یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے باعزت لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے یہ سوال پوچھیں گے نہیں کہ کیا تو دین غالب کر کے آیا تھا، نہیں، تم نے کوشش کتنی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے تو اس کی کوشش دیکھنی، اور جو لوگ اس کے ساتھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں صبر کا فیضان کریں گے، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا صبر ڈال دیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، اور جو اللہ، اور 46 آیت میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور صبر سے کام لے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آپس میں بھی جھگڑا نہیں کرے گا، اس چیز سے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ اس میں جو ٹیم کام کرنے کے لیے نکلی ہے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ پارا پارا الگ الگ ہر کسی کے خیالاتوں ایک خیال کے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے. اور یہ ایک خیال پہ اکٹھے ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ کے دین کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوں. کیونکہ اگر وہ اللہ کے دین کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ کسی صورت میں ایسے نہیں ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں. کیونکہ ہم حق کے ساتھ بات کریں گے, انصاف کے ساتھ بات کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. مسلمان چاہے کوئی غریب شامل ہوگا اس حلقے میں یا امیر ہوگا, سب ایک برابر ہوں گے, سب اکٹھے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ ہی کوئی سردار رہا, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. تو وہ صرف ایک مقصد کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ رب العالمین کے نظام کو زمین کے اوپر جاری و ساری کرنے کا مقصد ہوگا. ان کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہوگا. انہیں اپنی وزارت سے, انہیں اپنی قانون کے اعلان کرنے سے, انہیں قانونی فیصلے کرنے کے لیے, انہیں کسی کو پکڑنے کے لیے صرف ان کو اس بات کی لالچ نہیں ہوگی کہ ہم انہیں پکڑیں گے تو ہمیں پیسہ ملے گا, یا ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو ہمیں سرکار پیسہ دے گی. نہیں, بلکہ انہیں ان کے پیش نظر کیا ہوگا کہ ان کو پکڑنا ہی ہے ہر حال میں, کیونکہ انہوں نے اللہ کی زمین کے اوپر فساد پھیلایا ہوا ہے, انہوں نے غلط کاموں کو رواج دیا ہوا ہے, لوگوں کے اخلاق تباہ کیے ہوئے ہیں. ان کے اخلاقوں کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین پر قائم, اور جب وہ ایسا ہوگا تو پھر ان میں اختلاف ہرگز نہ ہوگا. اور اگر آپس میں جھگڑیں گے تو پھر ناکامی کی طرف جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ, اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. واللہ بما تعملون, اور جو کچھ وہ کریں اللہ ان کی گرفت سے, اللہ کی گرفت سے یہ باہر نہیں ہے. آگے 48 آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور ذرا خیال کرو اس وقت کہ جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر رکھے تھے اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آپس میں سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگے کہ میرا ساتھ تمہارا نہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اور جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے, یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں پاگل ہو گئے ہیں, انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں, اتنے بڑے لشکر کا کیسے سامنا کر رہے ہیں. یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور اللہ کی ذات سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے, یہ دیکھ کر مسلمانوں کو مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جاری آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں, اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی ہے. مگر اس نبی نے کچھ ایسا افسوں ان پر پھونکا ہے کہ ان کی عقل خبت ہو گئی. استغفر اللہ, آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. کاش تم, حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقینا اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یعنی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں تو یقینا اللہ بہت بڑا زبردست اور دانا عزیز حکیم ہے. کاش تم اس وقت ان لوگوں کی حالت دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب عذاب کا مزہ چکھو جلنے کا, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تم نے اپنے ہاتھوں پیشگی مہیا کر رکھا تھا, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ اس وقت اسی طرح پیش ہے جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا تھا. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تھا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا. اللہ قوت رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. پھر آگے آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے ذالک بان اللہ لم یکو, اور یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی اور اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. یعنی جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو سلب نہیں کیا کرتا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون جو ہے اس کی مثال دی اور کس طرح انہوں نے
لوگوں کو پیش کرتا رہا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے کس طرح انکار کیا، اور اللہ نے ان کے گناہوں پر پھر ان کی پکڑ کر لی۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ آل فرعون آیت نمبر 54، آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، یعنی کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق ان کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے خوشحالی دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر عصائب بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرح رجوع کریں۔ جب وہ ان دونوں چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے کہ نعمتیں ملنے پر شکر نہیں ادا کرتے اور تکلیفوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے کہ ہماری کسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ آل فرعون نے اس سے پہلے کی قوم، اچھا پھر اس کے بعد تب ہم ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دی۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ ظلم کیا تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، زمین پر فساد پھیلاتے تھے، جو امیر تھے وہ غریبوں کو کچل دیتے تھے، مزدوروں سے بہت سختی سے کام لیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اور ہر برائی ان میں تھی، یعنی جھوٹ بولنا، فریب کرنا، رشوت دینا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، وہ ہر برائیاں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اسلام میں ہر وہ خوبی موجود تھی، لیکن وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، حالانکہ یہ حقیقت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ حق کو ماننے سے انکار کیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا وہ ہر وہ موقع پہ توڑتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ یہاں خاص طور پر اشارہ یہود کی طرف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہی کے ساتھ جو باہمی تعاون اور مددگاری کا معاہدہ کیا تھا وہ اپنی حد تک پوری کوشش کی تھی ان سے خوشگوار تعلقات قائم رہے۔ نیز دینی حیثیت سے بھی آپ یہود کو مشرکین کی بنسبت اپنے سے زیادہ قریب تر سمجھتے تھے اور ہر معاملے میں مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب ہی کے طریقے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور ہم ہر معاملے میں مشرکین کے بالمقابل اہل کتاب کو طریقے کو ترجیح دے، لیکن علماء مشائخ کو توحید خالص اور اخلاق کے صالح کی وہ تبلیغ اور اعتقادی عملی گمراہیوں پر وہ تنقید اور اقامت دین کی وہ صحیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ نئی تحریک کسی طرح کامیاب نہ ہو پائے۔ اسی مقصد کے لیے مدینہ کے منافق مسلمانوں سے ساز باز کرتے رہتے تھے، اور یہ وہ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں ان پرانی عداوتوں کو بھڑکاتے تھے جو اسلام سے پہلے ان کے درمیان قتل و خون کرتی۔ اسی کے لیے قریش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلہ سے ان کی خفیہ سازشیں ہوتی رہتی، جیسے آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسا ہو جو ہماری ہر قسم کی رپورٹیں کسی کو دے رہا ہو تو پھر ہماری جو وہ ہے ساری حرکات کے اوپر ان کی نظر ہوگی، اور سب حرکات اس معاہدے دوستی کے باوجود ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ان سے پہلے ہی معاہدہ کر لیا تھا۔ لیکن جنگ بدر واقعی تو ابتدا میں ان کی توقع تھی کہ قریش جو ہیں پہلے ہی حملے میں انہیں ختم کر دیں گے، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ ان کے سینوں کی آتش حسد اور جو اور زیادہ بڑک اٹھی، انہیں اندیشہ کہ بدر کی فتح کہیں اسلام کی طاقت کو ایک مستقل نہ بنا دے، اپنی مخالفانہ کوشش کو تیز تر کر دیا، حتیٰ کہ ان کا ایک لیڈر کعب بن اشرف جو قریش کی شکست سے سنتے ہی چیخ اٹھا تھا کہ آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، خود مکہ گیا اور وہاں اس نے اتنے سخت جو ہے مرثیے کہے جس سے ان کو قریش کو جو ہے وہ جوش دلائے، ان پر ان کا بس نہ کی۔ یہودیوں کے قبلے بنی کنکا نے بھی معاہدہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عورتوں کو چھیڑنا شروع کیا جو ان کی بستی میں کسی کام سے جاتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حرکت پر ملامت کی تو انہوں نے جواب میں دھمکی دی کہ یہ قریش نباشدہ ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، لڑنا جانتے ہیں، ہمارے مقابلے میں آؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یہ آگے سے انہوں نے جواب دیا، پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو، اس کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرتے ہیں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ تو یہ میں اس لیے میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں کہ آگے، کیونکہ یہ آیت کیا تھی کہ پس اگر یہ لوگ تم میں لڑائی میں مل جائیں، کیونکہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو معاہدہ انہوں نے توڑا، پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی،
قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور ہماری جتنی بھی حرکات ہیں ان تک پہنچاتے ہیں. پھر جو عورتیں مدینہ سے ان کے پاس کام کرنے کے لیے کھیتیوں میں یہ جہاں بھی جاتی تھی ان کو بھی چھیڑتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ یہ ہم قریش نہیں ہیں کہ ہم مار کھا کے بھاگ جائیں گے، بلکہ ہم مرد ہیں اور مردوں کی طرح لڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. یعنی اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ وہ اپنی معاہدے کی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے. یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ پھر ان سے جنگ کرو اور ہمیں حق ہوگا کہ ان سے جنگ کریں. نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہے اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جن سے ہمارا معاہدہ، تو ہم ان کو قتل کر رہے ہیں اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں اپنی قوم کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں رہنے دیا. ان کے جان و مال کے معاملے میں اس معاہدے کا احترام ملحوظ رکھا جائے تو جو ہمارے اور ان کی قوم کے درمیان کیے گئے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر امید کی جاتی ہے کہ وہ اسے سبق لیں گے، اور کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یعنی اس آیت کی روح سے ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ اگر کسی شخص یا گروہ یا ملک سے ہمارا معاہدہ ہو اور ہمیں اس کے طرز عمل سے شکایت لاحق ہو کہ وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی برت رہا ہے، یا اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ موقع پاتے ہمارے ساتھ غداری کرے گا، تو ہم اپنی جگہ فیصلہ کریں کہ ہمارے ان کے درمیان معاہدہ نہیں رہا اور یک ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار شروع کریں جو معاہدہ نہ ہونے کی صورت ہی میں کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، منکرین حق اس غلطی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس پیغمبر کو پھر کیا کیا؟ فتح انہم لا یعجزون، لیکن وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں کہ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو. اس سے مطلب کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج یعنی سٹینڈنگ آرمی ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کاروائی کر سکو. یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی رضاکار اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کی جائے اور اسی اسنا میں یہ تیاری مکمل ہو، دشمن اپنے کام کیا جائے. یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ کا ذکر بھی کرو، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ تم اپنی تیاری بھی جاری رکھو، اور اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ پھر آگے فرمائے اور تم لوگ جہاں تک بس چلے تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ اور اپنے دشمنوں کو ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. نہیں اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ اور ان کو اندیشہ کہ وہ دھوکہ دیں گے پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے اور جنگ صرف بوقت ضرورت ہی ہوتی ہے. یعنی کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں فرما رہے کہ پھر اگر وہ اس چیز کو دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ صلح کر لو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور کیا کرو کہ اللہ پر توکل اللہ پہ بھروسہ کرو، بے شک کہ وہ سننے والا ہے، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو تمہارے لیے پھر کیا ہے، اللہ ہی کافی ہے. یعنی کہ بین الاقوامی معاملات میں تمہاری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیرانہ ہونا چاہیے. دشمن جب گفتگو میں مصالحت کی خواہش ظاہر کرے بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جائے، صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دو. اس بنا پر انکار نہ کرو کہ نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہمیں بین الاقوامی طور پہ بھی اس قرآن میں وہ تمام آیات ملتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. ہمارا اگر اس کا مقصد کیا ہے، دین ہے یہ جو 24 گھنٹے جو یہ مذہب نہیں ہے کہ صرف مخصوص 5 اوقات میں ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے اخلاقیات اور اپنے معاملات اور جو ہمارا رہن سہن زندگی طرز زندگی جو ہے وہ اسلام کے تابع نہ ہو.
اور بلکہ وہ ہمارے کلچر کے تابع. ایسا نہیں کہا گیا. دین کا مطلب ہے 24 گھنٹے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر اگلی رات تک 24 گھنٹے کا دین ہے. اور ہمارا دین جو ہے یہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات دیتا ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، ہمارے ارد گرد کے ہمسائے، پھر ہمارا ایک چھوٹا سا معاشرہ، پھر معاشرے کے بعد سٹی، سٹی کے بعد سارے شہر پورے ملک کے، اور پھر اس کے بعد ملک، اور پھر بین الاقوامی طور پر معاملات. کیونکہ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ منافق جو ہیں یا جو کافر ہیں یا یہودی جو عیسائی ہیں، وہ دل میں منافقت رکھتے ہوئے ہمارے لیے کوئی بھی اگر صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہمیں اللہ پہ بھروسہ کر کے ان کے ساتھ جو ہے صلح کرنی چاہیے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم تلوار لے کے ان کی گردن کاٹ دو، بلکہ اگر انہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا تو تمہیں صلح کرنی چاہیے. اور کسی کی نیت بہرحال یقینی معلوم نہیں ہوتی. اگر وہ واقعی صلح ہی کی نیت رکھتا تو تم خام خواہ ان کی نیت پر شبہ کرنے کے لیے خون روزی کو طول نہ دو. وہ غدر کی نیت رکھتا ہے تو تمہیں اللہ کے بھروسے ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہو، اور لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو تاکہ کبھی کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرت نہ کرے. جیسا کہ اب یہ کہ اقوام متحدہ میں مسلمان لیڈر جا کے جس طرح تقریر کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کے مفہوم کو دیکھیں تو الٹا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے ملکوں کی یہ حالت ہے کہ تم ایسے لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہو جو ہمارے ملک کو لوٹتے ہیں، اور ان کا مال جو ہے تم اپنے پاس رکھتے ہو. اور یہ کس قسم کا مطلب کہ اصول اور طریقے ہیں. لیکن کیونکہ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم غریب ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اس طرح پیش کیا جائے گا جس طرح دسترخوان کے اوپر کھانے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے فیصلے جو ہیں دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے. اس وقت ہوگا جب ہم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگیں گے، اور کراہیت موت سے ہمیں کراہیت ہوگی، تو پھر اسلام کی جو ہیبت ہے کافروں کے دلوں سے نکل جائے گی. اور آج ہمارا یہی وقت. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وہی تو ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے. اشارہ ان کے بھائی چارے، الفت اور محبت کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا کر کے ایک مضبوط جتھا. حالانکہ اس جتھے کے افراد مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے جن کے درمیان صدیوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی. خصوصیت کے ساتھ اللہ کا یہ فصل اوس اور خزرج کے معاملے میں تو سب سے زیادہ نمایاں تھا. یہ دونوں قبیلے 2 ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور مشہور جنگ کچھ دن گزرے تھے جس میں اوس اور خزرج کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا یہ ہے. ایسے شدید علاقوں کو 3 سال کے اندر گہری دوستی اور برادری میں تبدیل کر دینا، بہت بڑی بنیاداً مرصوص بنا دینا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی جماعت تھی، یقیناً انسان کی طاقت سے بالاتر ہے. بس اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری تائید و نصرت نے کچھ کر دکھایا تو آئندہ بھی تمہاری نظر دنیاوی اسباب پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت پر ہونی چاہیے. اور دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اسی کا کام. اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے یا بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں یا شوہر کے دل میں نہیں تو یہ بھی اللہ سے مانگیے، اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے. ہماری دن رات یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو ہمارے خون کے رشتے ہیں اور وہ رشتے جو ہمارے دینی رشتے ہیں انہیں ہمارے سے کوئی لالچ نہیں ہوتی، کیونکہ جو رشتے اللہ کے دین کی وجہ سے بنتے ہیں انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا. وہ ہمارے ہمیشگی کے اور جنت کے رشتے، اور خون کے رشتے سب سے زیادہ مشکل ہیں، جن کو راضی رکھنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اپنی کوشش کر کے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم ہر وقت دعا کر سکتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا نہیں سکتی. اور بعض اوقات دشمن کی یہ چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالیں کہ ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیاں ڈالنا. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی تو لوگوں کی ڈالی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈال دے. کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں اور وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ خود لے لے گا. اگر ہم اپنے معاملات سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں دے دیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اللہ کبھی مایوس نہیں کریں گے.
اور سب سے آسان جو طریقہ ہے یا نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے پاک صاف کر دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش منها فواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمک. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جائے اور ہمیں فواحش چیزوں سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اسماعینہ، ہماری سماعت میں برکت ڈالے اور ہماری آنکھوں میں اور دلوں میں اور ہماری اولاد میں اور ہماری ذریت میں. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت اچھی اچھی دعائیں جو ہیں دن اور رات میں مانگا کریں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، یعنی کہ اللہ ہی کافی ہے. آگے 65 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھار دو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہیں تو 200 پر غالب آئیں گے، اگر 200 آدمی میں ایسے ہیں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اتنے معلوم ہو کہ ابھی تو تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہیں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ہوں تو 2000 پر. اللہ کے حکم سے وہ غالب آ جائیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک اور، کیونکہ اب تمہارے اندر یہ کمزوری آ گئی ہے اسی لیے ایک اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصولی اور امتیازی حیثیت سے تو اہل ایمان کفار کے درمیان میں 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کے اندر اخلاقی تربیت ہی مکمل نہیں ہوئی تو پھر 1 اور 2 کی یہاں پہ کہا گیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. الف یغلبو الفین باذن اللہ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں 67 آیت میں، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت اور اللہ حکیم اور غالب ہے. آیت نمبر 60، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا گیا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سخت سزا دی جاتی. پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ کیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم. یہاں پہ پھر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق مشورہ ہونا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اسلام کو ایک مرکز ملنے کے بعد. مدینہ پہنچنے کے بعد جب اسلامک اسٹیٹ جو ہے قائم ہوگی تو یہ پہلی جنگ تھی. اس وقت تک جنگ اور جو لوگ جنگ میں پکڑے لائے جاتے تھے ان کے متعلق کوئی ابھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر نے کہا کہ قتل کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے قبول کی اور فدیہ کا معاملہ طے کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بطور عنایت فرمائی کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا گیا ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر الہی ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ پہلے یہ ارادہ فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہی تشریع کے ذریعے سے کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو اس کا لینا جائز نہیں. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری اسلامی جماعت اس تعویل کی روح سے گناہ گار قرار پاتی ہے. پھر اس کے بعد پہلی سورہ محمد میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں، اس آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے. اس فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے ان کے بعد جو فدیہ وصول کیا وہ یہ تھا کہ اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط
مقدم تھی، اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی، اور جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے کے لیے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا، اور بہت کم آدمیوں نے دشمن کا کچھ دیر تک پیچھا کیا۔ تو یہ چیزیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیرت ہو تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، اور جو تم سے لیے گیا تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت درگزر کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گیا، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ 72 آیت میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں کھپائیں، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں رہ گئے تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ یہ آیت اسلام کے دستوری قانون کی ایک اہم دفع ہے کہ ولایت کا تعلق صرف اس مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو یا تو دارالاسلام کے باشندے ہوں یا اگر باہر سے آئیں تو ہجرت کر کے آ جائیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کی حدود اراضی سے باہر ہوں تو ان کے ساتھ مذہبی اخوت تو ضرور قائم رہے گی لیکن ولایت کا تعلق نہ ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں سے بھی یہ تعلق ولایت نہ رہے گا جو ہجرت کر کے نہ آئیں بلکہ دارالکفر کی رعایا ہونے کی حیثیت سے دارالاسلام میں نہ آئیں۔ ولایت کا لفظ عربی زبان میں حمایت اور نصرت اور مددگاری کا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 77 میں دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہیں اللہ اس سے خوب دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی اس فکرے کا تعلق اگر قریب فکرے سے مانے تو مطلب ہے جس طرح کفار ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم اہل ایمان اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم برپا ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ ایمان لے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی، انہوں نے پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کی خطاؤں سے اللہ درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے وہ بھی تو تم میں ہی شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ یعنی مراد ہے کہ اسلامی بھائی چارے کی بنا پر میراث قائم نہ ہوگی اور نہ وہ حقوق جو نسب کے لیے تعلق کی بنا پر آئے۔ دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملے حاصل ہوں گے۔ ان امور میں اسلامی تعلق کی بجائے رشتہ داری کا تعلق ہی قانونی حقوق کی بنیاد ہے۔ یہ ارشاد اس بنا پر فرمایا کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخذہ کرایا تھا اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ دینی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ والذین، اور جو لوگ ایمان لائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کی اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جیسے جنگ بدر کے موقع پر، والذین، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار، یہ سارے وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے وہ رزقاً کریم ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کیونکہ مہاجرین اور انصار کا جو واقعہ ہم پڑھیں گے اس میں اگر اسے تفصیل سے آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ جس وقت مہاجرین آئے تھے تو انصار کا کیسا رویہ تھا۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے گھر بار اپنی ہر چیز میں ان کو آدھے کا حصے دار بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے کہا میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو اور پھر تم چاہو تو اس سے نکاح کرو، لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ میں خود کام کروں گا اور کماؤں گا، یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی۔
انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے والی ہے۔ اگر انہیں بھی پھر بھی دوسروں کا خیال کرتے ہیں، دلجوئی کرتے ہیں، بعض اوقات انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن کوئی اچھی بات ہی کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے اور دے کر احسان جتا کر اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو احسان جو ہے کرنے کے بعد جتانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح روایت میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس پر انصار مہاجرین سے کہا آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیں، ہم آپ کی پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ مہاجرین نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن انصار ہمیشہ اس کا خیال رکھنے والے تھے۔ تو ہم یہاں پہ سورہ جو ہے ختم ہوتی ہے انفال، اس کے بعد سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا 10 منٹ کا نا وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ ہم جب سورہ توبہ شروع کریں تو پھر درمیان میں، کیونکہ تھوڑی سی آیات کے بعد پھر جو ہے نسخہ ہاف پارہ ہمارا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر ہم سورہ توبہ جو ہے یکم نمبر 1 آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ کے بعد ملتے ہیں۔